تو سوال آیا تھا کل ایک سوال یہ ہے تعویذ ڈالنا کیسا ہے؟ گلے میں تعویذ ڈالتے ہیں، ہاتھ میں وغیرہ تعویذ ڈالتے ہیں، تو تعویذ ڈالنا کیسا ہے؟ تعویذ ڈالنا جائز ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ کتنے شرط بھائی؟ 3 شرطوں کے ساتھ تعویذ ڈال سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو تعویذ بنائی جاتی ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں سے بنائی گئی ہو، یا اللہ کے ناموں سے بنائی گئی ہو، یا اللہ کے صفات کے ناموں سے بنائی گئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر کسی منتر سے یا کسی اور چیز کی بنائی ہوئی تعویذ ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو دے دے۔ یہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، دوسری چوتھی چیز ہو تو جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ تینوں ملا کر ایک شرط ہے، یہ اللہ کے نام، اللہ کے کلام اللہ یا اللہ کے صفات، 3۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ معلوم الزبان ہو، یعنی ایسی زبان جو لوگ جانتے ہو، ایسی زبان میں رہنا ہو۔ ایسی زبان ہے کہ لوگ ہی نہیں جانتے، ایسی زبان میں ہے تو اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے دینے والا، میں تعویذ بنا کر دے رہا ہوں، دینے والے کا عقیدہ بھی یہ رہنا کہ مؤثر بالذات یہ نہیں ہے، یہ تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی حقیقی طور پر اس بیماری کی شفا دینے والے ہیں، اللہ ہی صحت دینے والے ہیں، اللہ ہی بیماری کو دور کرنے والے عقیدے سے دے رہا ہے تو لینا جائز۔ لینے والے کا بھی عقیدہ یہی رہنا کہ اس تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ عقیدوں کے ساتھ لینے دینے والے کا ہو تو اب تعویذ کا استعمال کرنا جائز۔ ان تینوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو گئی، نہیں پائی گئی، تو تعویذ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا تھا سنتیں اگر چھوٹ گئی تو اس کی قضا کیسا کرنا ہے؟ دیکھیے سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن فجر اور ظہر کی سنتوں کا مسئلہ کچھ الگ ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں آیا، امام صاحب پہلی رکعت میں ہے، تو اب میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ بتائیے، ہو سکتا ہوں نا؟ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ والعصر ان الانسان نہیں تو قل یا الکافرون قل هو اللہ، یہی تو پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے پڑھ کر ہم لوگ جماعت ملتی تو سنت پڑھ لینا، یہاں تک کہ دوسری رکعت میں ہو تو بھی، قیام میں ہو تو بھی پڑھ کر شریک ہو جانا۔ امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں، اب سنت پڑھیں گے تو جماعت ملے گی؟ نہیں ملے گی، سنت چھوڑ دینا، اب جماعت میں شریک ہو جانا۔ امام صاحب سلام پھیرتے ہی ہم لوگ ہماری 2 رکعتیں پوری کر لیتے، اس کے بعد وقت ہے نہ سمجھ کر سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی سنتوں کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کوئی سنت، کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ کب تک؟ اشراق تک۔ اگر کوئی آدمی فجر کی سنتوں کی قضا کرنا چاہتا ہے تو اشراق کے بعد کر سکتا ہے۔ اب اشراق کا وقت 6:40 کو ختم ہو جاتا، شروع ہو جاتا، تو اس وقت میں کیا پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کی سنت چھوٹی ہوئی ہو تو؟ اب ایک آدمی ہے جس کی پوری فجر کی نماز فوت ہو گئی، کیا ہو گئی بھائی؟ فجر کی نماز، فرض بھی چلے گئے، سنت بھی چلے گئے، زوال سے پہلے ادا کر رہا ہے، قضا کر رہا ہے، تو اب دونوں پڑھنے کی گنجائش ہے، سنت بھی پڑھ سکتا ہے، فرض بھی پڑھ سکتا ہے۔ کب؟ زوال کا جو وقت آتا نا، بالکل 12:20 یا کچھ چل رہا ہے آج کل، تو اس سے پہلے قضا کر رہا ہے تو سنت کے ساتھ فرض کی قضا کر سکتا ہے، اور اگر کسی کی سنت چھوٹی ہوئی ہے تو وہ اشراق کے بعد ادا کر سکتا ہے۔ یہ ہوا فجر کی سنتیں۔ ظہر کی 4 سنتیں، جماعت کھڑ گئی تھی، 5 منٹ تو ہونا نا 4 رکعت سنت پڑھنے کے لیے، اب یہ آدمی آیا، جماعت کھڑنے کا وقت ہو گیا، سنتیں نہیں پڑھنا، جماعت میں شریک ہو جانا، 1-2 منٹ ہو تو بھی سنت نہیں پڑھنا، 4 منٹ ہو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لینا، ورنہ 4 منٹ سے کم ہو تو سنت نہیں پڑھنا، جماعت میں شریک ہو جانا۔ فرض نماز کے بعد پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لینا، یہ کون سے؟ ظہر کے بعد کے 2 سنت، اس کے بعد ظہر سے پہلے کے 4 رکعت سنت پڑھ لینا۔ اب عصر سے پہلے کی سنتوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹ گئے تو عشاء سے پہلے کی سنتیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر چھوٹ گئی ہو تو۔ تیسرا سوال یہ آیا تھا وتر میں اللہ اکبر رکعت توڑے بغیر رکوع میں چلے گئے، تیسری رکعت میں رکوع میں چلے جاتے بسا اوقات، تو آدمی کیا کرتے؟ رمضان میں اکثر ہوتا ہے، امام صاحب اگر بھول کر رکوع میں چلے گئے تو پیچھے لقمہ دے دیتے،
حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں چلے گئے تو اب پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رکوع فرض ہے اور یہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اس لیے رکوع میں آ گئے تو آ گئے، اب مقتدی بھی خاموش ہو جانا، امام صاحب کو یاد آ جاتا سجدہ سہو کر کر اس کو نماز کو پوری کر لیتے۔ اگر کوئی آدمی واپس آ گیا، آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تب بھی یہی مسئلہ، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہی مسئلہ، واپس آ گئے پھر آپ دعائے قنوت پڑھ لیے، پھر رکوع جا کر نماز پڑھ لیے، تب بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، امام صاحب ہو یا تنہا پڑھ رہے ہو، یہی مسئلہ ہے۔ جی یہ تھے کل کے سوال، آج کچھ سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ پوچھنا ہے بولیے، سنے آتا ہے، ہاں بولو بولو۔ استغفار میں جو چاہے پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں مغفرت ہی طلب کی جا رہی ہے، تو افضل البتہ درود ابراہیم میں درود ابراہیم کا درجہ ہے، استغفار میں کوئی افضل غیر افضل نہیں ہے، بس اس میں گناہوں سے بخشش مانگنا ہے، جو چاہے مانگ سکتے ہیں۔ اور کچھ سوال بھائی؟ رمضان میں قضا نمازیں پڑھتے ہیں، چھٹی ہوئی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، نہیں، ہاں یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، رمضان میں ایک فرض پڑھے تو 70 کے برابر ہوتے نا، تو اس لیے ایک دن کی فجر نماز پڑھے تو 70 دن کی فجر کی نماز قضا پوری ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، وہ کب قضا ہوئے ہیں، عمر بھر میں قضا ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ایک ہے ثواب ہے، ایک ہے حقیقت ہے، اور جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جیسے مثال کے طور پر ماں باپ کو دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا، یہ حدیث ہے، حقیقی حج کر آنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ ثواب تو دیں گے لیکن حقیقی حج کرنے والا حقیقی حج کرنے والا ہی ہے، اس کے برابر نہیں، یہ کیے تو شہید کا مرتبہ، یہ کیے تو شہید کا مرتبہ، ایسا مرے تو شہید کا مرتبہ، یہ جو بیان کیے نا یہ اصل نہیں ہے، ثواب تو اللہ دے دیں گے لیکن حقیقی شہید شہید ہی ہے، اس کے مقابلے میں آنے والے جن کو اللہ تعالیٰ یہ عمل کر لیے تو ایسا، یہ عمل کر لیے تو ایسا جو بتاتے ہیں وہ ایسا ہی ہے، حقیقت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو عمر قضا کی ایک ہی قضا ہوگی، 70 دن کی قضا نہیں ہوگی، اگر کسی کا یہ گمان ہے تو یہ غلط ہے۔ اور کچھ نماز کے دوران؟ ہاں یہ مسئلہ دیکھیے، اس کو لاحق کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے چاہے تنہا ہو یا پھر جماعت کی نماز میں ہو، اکثر جماعت کی نماز میں ہوتا ہے، تو آدمی مثال کے طور پر امام صاحب دوسری رکعت میں قیام میں تھے، آپ کی ہوا خارج ہو گئی تو آپ فوری طور پر وہاں سے نکل جانا، اب صفیں ہو تو بھی آپ دیکھیے راستہ یوں کر دیکھیے آپ کو جگہ مل جائے گی، اور مصلیان آپ کو جگہ دے دیں گے، ایسا کنارے سے جانے کی ضرورت ہے، ایسے ہی صفوں کو چیرتے ہوئے جانا ہے، آپ لوگ چلے جانا، ایسے ہی فوراً چلے جانا، اس لیے کہ آپ وضو نہیں ہے، اب اگر اسی حالت میں نماز پڑھیں گے تو کفر کا اندیشہ ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اب بغیر وضو کے ہم نماز میں کھڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ مذاق اڑانے والا کہا جائے گا، اس لیے اگر ہوا خارج ہو گئی سمجھنے والے کچھ سمجھیں گے لیکن اللہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ کیا سمجھے گا، یہ خیال دل میں آنا ہے، تو فوراً طور پر واپس چلے جانا، کسی کو بات نہیں کرنا جاتے وقت میں، آنے تک بھی کسی سے بات نہیں کرنا، نماز کے علاوہ میں جو کام کرتے ہیں نا، اب آپ کو صرف جا کر وضو کر آنے تک بھی آپ نماز میں ہی ہے، کسی کو بات نہیں کرنا، کیا بھی نہیں کرنا، صرف وضو کر آنے تک، اگر امام صاحب کی رکعت دوسری رکعت پوری ہو گئی، اب امام صاحب تیسری رکعت میں کھڑے ہیں تو آپ آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر وہ دوسری رکعت جو چھوٹی ہوئی ہے بغیر قرات کے رکوع سجدہ کریں گے، قرات نہیں پڑھیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، امام صاحب کے ساتھ برابر میں شریک ہو جائیں گے، جو رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں ان رکعتوں کو بغیر قرات کے رکوع سجدے کی تسبیحات کے ساتھ پوری کر امام صاحب جہاں ہیں وہاں تک آ جائیں گے، نماز میں شریک ہو جائیں گے، نماز پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی کو بات کر لیے، وضو کے علاوہ دوسرا کوئی کام کر دیے تو آپ کی نماز چلے گئی، اب دوبارہ سے نماز پڑھ لینا پڑے گا۔ آپ کیا کہ پوچھ رہے ہیں؟ عقیقے کے بارے میں عالمان پوچھا
یہ دہی میں جو بھی حصہ دیتے ہیں وہ سب دے سکتے ہیں، لیکن آج اچانک سے میں سنے صاحب نہیں یہ معاملہ نہیں ہے، صرف یہ بکری میں دینا نہیں، دیکھو عقیقہ پوچھ رہے ہیں، عقیقہ جو ہے بڑے جانور جو 7 حصے ہوتے ہیں، بقرعید کے موقع پر عقیقہ کر سکتے ہیں، لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، بڑے جانور میں سے حصے بھی لے سکتے ہیں، چاہے تو بکرا بھی دے سکتے ہیں، بکرا ہے تو 1 ہی حصہ، گائے بیل اونٹ وغیرہ ہو تو اس میں 2 حصے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل دے سکتے ہیں، بڑے جانور میں بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں عورت ہے تو 1 حصہ، مرد بچہ ہے لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 حصے۔ اب بقرعید میں 5 حصے قربانی والے ہیں، 2 حصے عقیقہ والے ہیں تو قربانی درست ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ سب میں جگہ کون پوری کرنا ہوتا ہے؟ چلیے دوسری بنانے وہ سب میں جگہ، ہاں صف آپ لوگ بازو میں اس کو پر کر سکتے ہیں، ہٹ سکتے ہیں، آدمی صف پر کرنے کے لیے نماز کی حالت میں بھی آگے پیچھے داہنے بائیں طرف ہٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پر صف پر کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کون سی کتاب میں دیکھے ہیں کہ وہ کتاب مجھے بھی لا کر دو، نے بتاؤ، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں آدمی کے اوپر 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، مثال کے طور پر اکثر و بیشتر میرے پاس تھوڑا بھی مال نہیں ہے، میں فار ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ آج کل شادی ایسی ہوتی ہے، میرا نکاح آج ہوا تو بیوی میرے ساتھ 5 تولے سونا لے کر آ گئی، اب وہ مال میرا یا بیوی کا دونوں کو ملا کر، یا بیوی مجھے مالک بنا دی تو میرے پاس مال آ گیا، اب میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب سے سال گزر گیا، 2023 مارچ 29 کو میں زکوٰۃ کا مالک، نصاب کے برابر مالک ہوا، اب اگلے سال 29 کو اردو کا حساب رکھ لیجیے، رمضان کا 6 تاریخ، رمضان کی 6 تاریخ کو میں مالک بن گیا، اگلے سال رمضان کی 6 تاریخ کو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ درمیان میں جو بھی مال خریدے رہتے وہ بھی اس میں ایڈ ہو جاتا، اب ادا کر دیے، پہلے سال کا ادا کر دیے، اگلے سال بقرعید میں آپ 3 تولے الگ سے خریدے، 3 تولے الگ سے خریدے، پہلے سے جو مال تھا اس کے بعد کے رمضان کو 2 سال ہو گئے نا، اب جو بقرعید میں 3 تولے خریدے تھے اس کا ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا یا نہیں دینا بول رہے ہیں، سمجھ میری بات؟ تو 1 مرتبہ آدمی جب زکوٰۃ ادا کر دیا اس کے بعد جو بھی مال وہ خریدے گا وہ پہلے مال کے ساتھ ایڈ ہوگا، وہ مال سے پھر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ بہشتی زیور میں دیکھے ہیں تو واٹس ایپ پہ بھیجو مجھے، آپ وہ میں دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور کچھ؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوچھ رہے ہیں